الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، اس کی راہ پر چلنا چاہیں تو قرآن سب کو ہدایت کی راہ پر چلاتا ہے. تو قرآن کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کو ہر طرح سے مبارک بنایا، یعنی برکت والا بنایا. جہاں اللہ پاک نے باطنی بیماریوں کا اس میں علاج رکھا ہے کہ اس پر عمل کر کے بندہ بغض سے بچتا ہے، کینے سے بچتا ہے، عداوت سے بچتا ہے، برے اخلاق سے بچتا ہے. جب اس کے احکام پر جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا بندہ عمل کرتا ہے تو اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق اس سے دور ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے ہمارے ظاہر کو محفوظ کرنے کے لیے بھی قرآن کی آیتیں رکھی ہیں. چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا کہ جو لوگوں کے لیے شفا ہے، اس کے اندر شفا موجود ہے. ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ جو جنات ہیں، جن، ان کے وجود کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے. جو شخص بھی جنات کے وجود کا انکار کرے، جن کے وجود کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر اس کا جنات کا تذکرہ کیا اور پوری سورۃ الجن اس حوالے سے نازل ہوئی ہے. تو اب اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں جن کوئی چیز نہیں ہے یا یہ جو بدی ہوتی ہے اس کو جن بول دیتے ہیں، تو یہ جنات کے وجود کا انکار ہے. لیکن ایک تو ڈر و خوف اس کا یہ بیجا ہوتا ہے، حد سے زیادہ لوگ اس کا خوف کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہاں جو شفا والی بات ہے اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں. بہت سے لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ رات کو بعض اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں اور لوگ پریشانی کے اندر آتے ہیں، تو دو روایتیں اس حوالے سے سماعت فرمائیں. نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، تشریف لے کر آتے ہیں، تو آخری تینوں صورتیں یعنی تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہے. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ جنات اور اس طرح کی جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں پریشان کرنے والی، بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور یہ سب سے بڑھ کر طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور تینوں صورتیں پڑھے. تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد ہتھیلیاں جو ہیں ان کے اوپر پھونک مارے اور سر سے شروع کر کے اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہاتھ پہنچا، اور پھر پیچھے کی طرف جتنا ہاتھ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. ایک مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد پھر دوبارہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، اسی طرح پھونک مارے اور سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے پہنچاتا چلا جائے. پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرے. جب بندہ اس طرح کرے گا تو خود اپنے حفاظت کے وہ اثرات دیکھے گا اور یہ جو چیزیں پریشان کرنے والی ہیں کبھی بھی اس کو پریشان نہیں کریں گے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا جو مسلمانوں کا سامان تھا اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی چوری نہ کر جائے. تو رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس میں سے غلہ بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس نے بڑی فریادیں کی، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بڑا عیالدار ہوں، بال بچے دار ہوں، بھوکے ہیں اس لیے لے کے جا رہا ہوں. رحم آیا، چھوڑ دیا. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آیا اور دوبارہ غلہ بھرنے لگا، اور جب پکڑ لیا تو اس نے پھر منتیں کی، التجائیں کی، انہوں نے رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ساری بات بتائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، وہ پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا کہ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو ساری رات تمہاری شیطان سے حفاظت ہوگی، اس کی ذریعہ سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، بتایا کہ اس نے یہ بتایا کہ آیت الکرسی کے فائدے بتائے کہ اس کے ذریعے سے ان سے شیاطین سے حفاظت دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی، اس نے یہ بات صحیح کہی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے، یہ بندہ اگر رات کو پڑھ لے تو ارد گرد کے کئی مکانات، کئی گھر جو ہوتے ہیں، اس کی بھی اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام آیتوں کی سردار ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ نماز کے بعد بندہ پڑھے، فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد اسے پڑھے تو مرنے کے بعد فوری طور پر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ان چیزوں سے بھی بچاؤ رکھا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا رکھی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنے باطن کی صفائی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری حفاظت بھی اللہ پاک فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔